نئی نئی ایکٹریس تھی نا، ہائی میں نے ڈائمنڈ بھی پہنا ہے، ہائی میں نے گولڈ پہنا ہے، تو یہ سارا کچھ لے گئی پہلی شادی، اور ایک چیز بچائی، وہ میری بچی تھی جو میرے پیٹ میں تھی، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے بچا لی. لیکن اب کے تو ڈاکہ ایسا پڑا ہے کہ یہ معلوم متا کے ساتھ تو میرا کلیجہ ہی نکال کے لے گیا. وہ اب ایسی ڈکیتی ہوئی ہے کہ میرا کلیجہ ہی نکال کے لے گیا. مجھے اپنی بیٹی کو دیکھے ہوئے 8 مہینے ہو گئے، صرف ڈیو ٹو ہم. کوئی بات نہیں، وہ بھی جو سینیریو بنا، جو کچھ بنا، میں اس پہ بھی راضی ہوں، لیکن کچھ باتیں پبلسائز نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب کہ ہو چکی ہیں تو میں نے بھی اپنے کتھارسس نکالے ہیں. اگر سوشل میڈیا پہ ہی سب کچھ لانا ضروری ہے تو میں نے تو پھر بھی میرے اندر وہ ایک غم کا طوفان ہے، وہ سیلاب بہ نکلتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. وہ لے کے سب کچھ لے کے چلے گئے. اچھا. وڈ یو بلیو اٹ کہ میں کھانا خود بناتی تھی اس کے لیے. جب آپ دلہن پہ چوڑیاں بھی ڈالیں گی، سیٹ بھی ڈالیں گی، لاکٹ بھی، میں اپنے منہ سے کیا تعریف کروں. میرے بیٹے کی جب بیوی آئے گی ابھی. السلام علیکم ناظرین. نشو بیگم کون نہیں جانتا، ان کو ہر کوئی جانتا ہے. صاحبہ ریمبو کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور ان سے پہلے بھی جانتے تھے. اسی وجہ سے ان کی جو مشہور فلمیں تھیں وہ بہت پسند کرتے تھے لوگ، اور آج کل بھی اگر ان کی فلمس وغیرہ دیکھیں یا ان کی ایکٹنگ دیکھیں تو یہ بھی ابھی بھی پسند کرتے ہیں. بہرحال ناظرین، ان کو اپنی بہو سے کیا گلے شکوے ہیں اور کیا بیٹی سے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو منظر عام پر ہے، جو شو کرتی ہیں اور جس طرح شو کر کے ان کو بلایا جاتا ہے، پوڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں. آئے ناظرین، ان میں سے کچھ پوڈ کاسٹ ہم ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں اور سے جانتے ہیں کہ نشو بیگم آخر اپنی بیٹی سے ناراض کیوں ہیں اور آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہوئیں اور ان کو ڈیورس کا سبب بنی، اور ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کی بہو جو ہیں ان کا سارا سونا لے کر بھاگ گئی. آئیے ناظرین دیکھ لیتے ہیں. وہ لے کے سب کچھ لے کے چلے گئے. اچھا. وڈ یو بلیو اٹ کہ میں کھانا خود بناتی تھی اس کے لیے. جب آپ دلہن پہ چوڑیاں بھی ڈالیں گی، سیٹ بھی ڈالیں گی، لاکٹ بھی، میں اپنے منہ سے کیا تعریف کروں. میرے بیٹے کی جب بیوی آئے گی ابھی، ایک شادی اس کی ختم ہو چکی ہے. اچھا اچھا. تو میری بہو میرا کوئی چھوڑے بہت کچھ لے گیا ہے. آدھا کلو سونا بہت ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک میں مطلب یہ کیا ہے، میڈیم کلاس لوگ ہیں ہم، مڈل کلاس. اس میں سونا آج کے دور میں اکٹھا کرنا بہت ہے. وہ لے کے سب کچھ لے کے چلے گئے. اچھا. اتنا وڈ یو بلیو اٹ کہ میں کھانا خود بناتی تھی اس کے لیے. صرف میں سرو نہیں کرتی تھی، وہ ملازمہ سرو کرتی تھی. تو اس قسم کی باتیں، سارا سسٹم سارا بہت اچھے طریقے سے کیا، بہت اچھے طریقے سے. میاں بیوی کی نہیں بنی. مجھے تو وہ اچھے مارکس دے کے گئی ہے. اس کے کمنٹ میرے لیے بڑے اچھے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت آپ اپنے گھر کی ساری چیزیں لے جائے؟ کیسے لے جائے؟ ہاں. جب آپ دلہن پہ چوڑیاں بھی ڈالیں گی، سیٹ بھی ڈالیں گی، لاکٹ بھی، سورہ یاسین والا اتنا بڑا لاکٹ تھا میرا، یہ ساری چیزیں ڈالیں گی. مجھے کوئی چیز یاد نہیں آتی، سورہ یاسین کا بڑا لاکٹ یاد آتا ہے. وہ میں بڑے پیار سے وہ سارا کچھ لے کے اپنے لاکر میں رکھ دے گی. اور ہم نے نہیں کہا کہ مت لاکر میں رکھو، لاکر میں رکھ دے گی. ٹھیک ہے. تو جاتے ہوئے لے جائے گی اور کہے گی صبح آپ کا سب کچھ سارا سونا واپس کر دوں گی. اچھا. پتہ بھی نہ. ہاں ایسے ہوتا ہے، کوئی انیوژل چیز نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. عورتوں کو حق مہر کتنا لکھوانا چاہیے شریعت کے حساب سے، یا پھر آپ کہتی ہیں سیکیورٹی لینی چاہیے؟ حق مہر تو معافی کر دیا جاتا ہے. پہلے والی بات مجھے پسند آئی آپ کی کہ آدھی جائیداد نام کروا لیں. اسی وجہ سے نا میری چوتھی شادی لیٹ ہو رہی ہے. اب آپ چوتھی کرنا تو ایسے ہی کرنا. اچھا مجھے آپ، میں نمبر لے لوں گی آپ کا اور مجھے آپ ذرا گائیڈ کرتی جائیں. یہ تو آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے کہ نہیں، 3 شادیاں کیسے کرنی ہیں. 3 شادیاں نہیں، ایک ہی نبھاؤ تو کتنی اچھی بات ہے نا. ہاں خوبصورت بات ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. لیکن کہاں کس چیز کو پریورٹی دی جاتی ہے، یہ ساری نصیبوں کی بات ہے.
یہ قسمت کی بات ہے. مطلب دیکھو جتنی حسین عورتیں ہیں, آپ ایک بات دیکھیں گی وچ از ویری سیریس, ٹھیک ہے, جتنی حسین عورتیں ہیں موسٹلی ان کی 3 4 طلاقیں. خود کو تھوڑا سا نخرہ بھی ہوتا ہے نا, اس ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں کہ میں خوبصورت ہوں, مجھے مطلب یہ ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو پھر نہیں, مطلب وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہاں, کوئی سسرال والی عورتیں اس سے جلتی بھی تو ہیں نا. مزہ آتا تھا آپ کو جلانے کا؟ نہیں بھائی, میں نیگیٹو مینٹیلٹی کی نہیں تھی, میں تو پیار بانٹنے والی. شاید میں نے سسرالوں میں بڑا کچھ ٹالریٹ کیا ہو, صبر کیا ہو. تو آپ کو بالی ووڈ سے کبھی آفر آئی؟ ہاں بہت پہلے. میرے جو تسلیم فاضلی میرے ہسبینڈ تھے, ان کے بڑے بھائی ندا فاضلی, انہوں نے راج کپور کی فلموں کے گانے لکھے. اور وہ جو نیلا آسماں ہو گیا, وہ کون سی فلم تھی, سلسلہ, اس کے گانے لکھے. تو یہ بات ہے. تو اب آپ کرنا چاہتی ہیں ڈراماز میں کوئی رول, کوئی ماں کا, کوئی ساس کا؟ نہیں, وہ مجھے کراچی میں مجھ سے جایا نہیں جائے گا نا. میرے یہاں بھی ذمہ داریاں ہیں, یہاں گھر بار ایوری تھنگ, اللہ کا شکر ہے. تو وہاں جا کے کوئی رلنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بیٹے نے مجھے کافی کمفرٹیبل رکھا ہوا ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو بہت سیکیورٹی دیتے, کمفرٹیبل رکھتے, تو آپ موویز کرتی, یا ایک عورت کو پسند ہے کہ وہ اتنا نہ رلے نہ کھپے اور گھر بیٹھے بٹھائے اس کو مل رہا ہو؟ دیکھیں, اگر آپ ارننگ ہینڈ ہیں, آپ کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے ارن کرنے کی کہ میں خود کماؤں, اور اگر وہ کماتی ہے اچھے طریقے سے اپنے کیریکٹر کو مضبوط رکھ کے, تو میرا خیال ہے اس میں خامد کی مرضی سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک برڈن کم ہوتا ہے, فائنینشیل لوڈ کم ہوتا ہے. نہیں, اگر فائنینشلی آپ بالکل اسٹرانگ ہوتے, آپ کے ہسبینڈ وہ آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے, یا آپ کمانا چاہتی خود یا نہیں, نہیں پھر نہیں ضرورت ہوتی ہے نا. ہر عورت چاہتی ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, جیسے ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کو. اداکارہ صاحبہ ریمبو کے حوالے سے بھی بات کرتی ہیں, اور جب اپنی بیٹی کے حوالے سے کچھ بات کرتی ہیں تو وہ بہت ہی دکھی نظر آتی ہیں. آئیے ناظرین, ان کی بیٹی کے حوالے سے ان کا خود کا کیا کہنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا زندگی میں, بہت ساری سچویشنز پہ. آپ کی ساری عمر کی کمائی ہی لٹ جائے, آپ کا سب کچھ کیا کرایا زیرو ہو جائے, کیسا لگے گا آپ کو؟ ٹوٹل لاس, ٹوٹل لاس. ایکسپیکٹیشنز کا, پرائڈ کا, رسپیکٹ کا, ٹرسٹ کا, کانفیڈنس کا, تعلق کا, محبت کا, چاہت کا, رشتے کا, سب کچھ ہی ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا انسان. یو آر ہیلپ لیس, یو آر ٹوٹلی لوزر. آئی ایم ون آف دیم. سامان, گاڑی, جولری, زیور, کیونکہ نئی نئی ایکٹرس تھی نا, ہائی میں نے ڈائمنڈ بھی پہننا ہے, ہائی میں نے گولڈ پہننا ہے, تو یہ سارا کچھ لے گئی پہلی شادی. اور ایک چیز بچائی, وہ میری بچی تھی جو میرے پیٹ میں تھی, ٹھیک ہے, تو وہ میں نے بچا لی. لیکن اب کے تو ڈاکہ ایسا پڑا ہے کہ یہ معلوم متا کے ساتھ تو میرا کلیجہ ہی نکال کے لے گیا. وہ اب ایسی ڈکیتی ہوئی ہے کہ میرا کلیجہ ہی نکال کے لے گیا. مجھے اپنی بیٹی کو دیکھے ہوئے 8 مہینے ہو گئے, صرف ڈیو ٹو ہم. میں اس پہ بھی راضی ہوں, لیکن کچھ باتیں پبلسائز نہیں کرنی چاہیے, لیکن جب کہ ہو چکی ہیں تو میں نے بھی اپنے کتھارسس نکالے ہیں. اگر سوشل میڈیا پہ ہی سب کچھ لانا ضروری ہے